Assalamu alaikum. This is Alif Sheen, a postgraduate in clinical psychology. I welcome everyone to Learners Academy. لیسن نمبر 3 میں ہم گریک تھنکرز کو کنٹینیو کریں گے. تھرڈ گریک فلاسفر اور سائیکالوجسٹ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل پلیٹو کے اسٹوڈنٹ تھے اور بہت حد تک وہ ان سے انفلوئنس ہوئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں وہ اپنے ٹیچر پلیٹو سے انہوں نے اختلاف کیا تھا اور وہاں پر ان کے مکمل طور پر اپوزنگ ویوز پائے جاتے ہیں. ایرسٹوٹل نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام دی اینیما یعنی کہ دا سول تھا. ایرسٹوٹل کو دنیا کا فرسٹ سائیکالوجسٹ بھی مانا جاتا ہے. ایرسٹوٹل نے ڈوئلزم کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا، یعنی کہ سول اور باڈی دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے. اس نے یہ نظریہ دیا کہ انسانوں کے درمیان جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، مختلف فینومیننز جو وہ پیش کرتے ہیں، وہ تین وجوہات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کے آئیڈیاز کا جو ایسوسیشن ہے، انسان کے آئیڈیاز کا ایسوسیشن 3 ریزنز کی بیسس پر ہوتا ہے، اور ان 3 ریزنز میں سملیرٹی، کانٹیگوٹی اور کنٹراسٹ آتے ہیں. سملیرٹی سے مراد یہ ہے کہ آئیڈیاز میں کچھ سملر پیٹرنز کا پایا جانا، کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ دونوں آئیڈیاز ایک ساتھ ریلیٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے 2 ایونٹس وٹنس کیے، 2 ایونٹس اس کی لائف میں سے گزرے اور اس نے دیکھے، اور ان دونوں ایونٹس میں کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیم تھے، کامن تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ شخص ان دونوں آئیڈیاز کو ایک ساتھ ڈسکس کرے گا، کیونکہ ان کے اندر جو ایونٹس تھے، ان کے اندر جو ایلیمنٹس تھے وہ کسی حد تک سیم تھے. رائٹ. سیکنڈ ون از کانٹیگوٹی. کانٹیگوٹی کا یہ مطلب ہے کہ دو چیزیں جب کلوز ہو رہی ہوتی ہیں، آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے کی لائف میں ایک ایونٹ آیا رمضان کے آخر میں، اور دوسرا ایونٹ عید پہ آیا. رائٹ. تو یہ جو ایونٹس ہیں بہت کلوز ہیں اور اس کی یاد میں ہوں گے. رائٹ. تو نیکسٹ ٹائم جب وہ بات کرے گا تو چانسز ہیں کہ وہ ان دونوں آئیڈیاز کو، ان دونوں ایونٹس کو ایک ساتھ پیش کرے، ان کو جوڑ لے، ان کی ایسوسیشن کر لے. سو کانٹیگوٹی کی وجہ سے بھی آئیڈیاز ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. کنٹراسٹ. تھرڈ ون از کنٹراسٹ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو چیزیں ٹوٹلی اپوزٹ ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اس کی بات ایک ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ. رائٹ. ایرسٹوٹل نے جب انسان کی بات کی تو اس نے کہا کہ انسان میں بنیادی طور پر 5 فنکشنز پائے جاتے ہیں: ایٹنگ، پرسیونگ، ہیونگ چلڈرن، تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ تھنگس. ایٹنگ، ہر انسان جو ہے اسے کھانا کھانا پڑتا ہے. پرسیونگ، انسان چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ویو. رائٹ. ہیونگ چلڈرن، انسان اپنی نسل کی افزائش چاہتا ہے. اور تھنکنگ، ہر انسان سوچ سکتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ باقی آرگنزم سے ڈیفرنٹ ہے، کہ شاید باقی آرگنزمس اس انداز میں سوچ نہیں سکتے جس طرح سے انسان لاجیکلی سوچ سکتا ہے. اور ڈوئنگ تھنگس، کہ وہ کام بھی کرتا ہے. خوراک وہ اس وجہ سے کھاتا ہے تاکہ اس کی باڈی کی نرشمنٹ ہوتی رہے، اور وہ اس کی بیسک نیڈ بھی ہوتی ہے، اور وہ گرو کرتا ہے اس سے. رائٹ. سیکنڈ کریکٹرسٹک جو لیونگ آرگنزم کا
ارسطاٹل نے دیا پرسیو کرنا، یعنی وہ پرسیپشن ہوتی ہے اس کی اسٹیمولی کے اکارڈنگ. تھرڈ ون پروکریٹ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے اپنی اسپیشیز کو، رائٹ. تھنک کرنا جو ہے یہ ہائر فارم ہے لیونگ بینگس کی، کیونکہ انسانوں کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مائنڈ یوز کر کے چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، ان کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں، ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، رائٹ. اور لاسٹ جو ہے وہ ڈوئنگ تھنگس. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، آکیوپیشنز اور پروفیشنز موجود ہیں، رائٹ. اور یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے آپ یہ ٹیکسٹ ریڈ کر رہے ہیں یہ بھی ڈوئنگ تھنگس کی ایک اگزامپل ہے. ارسطاٹل کے نزدیک بھی آئیڈیاز جو ہیں وہ ایٹرنل ہوتے ہیں، انسان کے نظریات جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہ ایک انٹرسپیکٹیو یا سبجیکٹیو میتھڈ ہم اس کو لرننگ کا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اس نے کچھ اختلاف کیا تھا پلیٹو کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اور انٹروسپیکشن کے آئیڈیاز کو کسی حد تک ریجیکٹ کیا تھا، اور اس نے کہا کہ جو ٹرو نالج ہے وہ جسٹ آبزرویشن کے تھرو اور امپیریسزم کے تھرو گین کیا جا سکتا ہے، یعنی سینسز کے تھرو گین کیا جا سکتا ہے جس کا پروف بھی انسان کے پاس موجود ہو. مائنڈ اور خیالات کو چونکہ دیکھا نہیں جا سکتا، آبزرو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ ٹرو نالج میں نہیں آتی ہیں چیزیں، رائٹ. اس لیے انسان کو اپنے اندر دیکھنے کی بجائے جو اس کے ارد گرد دنیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے نالج گین کرنا چاہیے. اور اس کے مطابق ارسطاٹل نے یہ بھی کہا کہ سینسری آرگنز جو ہیں وہ ایک رکاوٹ کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ وہ نالج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جیسا کہ پہلے پلیٹو اور سوکریٹیز کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو سینسری آرگنز ہیں ہمارے، یہ ہنڈرنس ہوتے ہیں لرننگ کے لیے، یعنی رکاوٹ کے طور پر ہوتے ہیں. ارسطاٹل نے ان سے اختلاف کیا. ارسطاٹل نے انسانی موٹیوز کی دو ٹائپس بتائیں. فرسٹ ون از پرائمری موٹیوز اینڈ ادر ون از سیکنڈری موٹیوز. پرائمری موٹیوز میں وہ بیسک موٹیوز اور ڈیزائرز ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ان کا تعلق انسان کی باڈی سے ہوتا ہے، جیسے کہ بھوک، پیاس، غصہ وغیرہ، آرام کرنا، رائٹ. یہ سب چیزیں ان کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ یہ سیکھی نہیں جاتی ہیں، اور یہ انسان کے جینیٹک میک اپ میں شامل ہوتی ہیں، اسی کا حصہ ہوتی ہیں. یعنی انسان ان موٹیوز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کھانا پینا، غصہ کرنا، سونا، یہ ساری چیزیں وہ سیکھتا نہیں ہے، رائٹ. یہ اس کی نیڈز ہوتی ہیں اور پرائمری نیڈز ہوتی ہیں. سیکنڈری موٹیوز جو ہیں یہ سیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی ہیبٹس ہوتی ہیں، ہیبٹس بن جاتی ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا یا اپنے فیلوز کو ڈومینیٹ کرنا، اس کی خواہش. تو یہ موٹیوز جو ہیں وہ ہیبٹس کے طور پر انسان کے ساتھ جاری رہتی ہیں، اور ارسطاٹل نے ان کو سیکنڈری موٹیوز کا نام دیا. ایک اور بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ارسطاٹل نے پیش کی تھی وہ یہ ہے کہ اس نے انڈیویجول ڈفرینسز کا آئیڈیا دیا. انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف پہلوؤں سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں،
مثال کے طور پر جو انسان کا انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے اس میں بہت سارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں میں کچھ ایبلٹیز پائی جا سکتی ہیں اور دوسروں میں نہیں پائی جا سکتی. جیسے کہ اسپورٹس اور میتھمیٹکس کی بات کی ہے, کچھ لوگوں کا مائنڈ زیادہ تیز ہوتا ہے, رائٹ, اور کچھ لوگ باڈیلی ایکٹیو ہوتے ہیں. یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو گڈ اسپورٹس مین بن سکتا ہے, لیکن ہر کوئی نہیں بن سکتا, رائٹ. اور جو اچھا اسپورٹس مین بن سکتا ہے شاید ایسا ہو کہ وہ ایک اچھا میوزیشین نہ بن پائے, رائٹ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فیلڈز میں کچھ لوگ بہت آگے تک جاتے ہیں, رائٹ, اور باقی سب اس فیلڈ میں شاید نہ جا سکتے ہوں, رائٹ. سو انڈیویجول ڈفرینسز کا آئیڈیا بھی ایرسٹوٹل نے دیا تھا. اچھا, انڈیویجول ڈفرینسز کی بات جہاں پر ہوتی ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں, یعنی یہ جینیٹک میک اپ کا حصہ ہوتی ہیں اور انسان ان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور ایک اور ویو جو ایرسٹوٹل نے دیا وہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اور ٹریننگ کی بات ہے. انسان کے جو چائلڈہڈ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس کی ذات پر. چائلڈہڈ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کا مائنڈ جو ہے وہ تمام انفلوئنسز کے لیے اوپن ہوتا ہے, وہ اپنی انوائرمنٹ سے ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سیکھ رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اس بک میں ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ پاکستانی فیملی کا ایک بچہ ہے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی ہے. تو اب ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ پاکستانی بچے جیسے مینر میں بیہیو کرے گا, رائٹ. تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کی انوائرمنٹ اور اس کی ٹریننگ ایک ڈفرینٹ جگہ پر ہوئی ہے, رائٹ. پاکستان میں جو بچہ گرو کرتا ہے اسے ٹوٹلی ڈفرینٹ جگہ پر ہوئی ہے, ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوئی ہے اور ڈفرینٹ ٹریننگ اس کو ملی ہے. تو یہ جو چیز ہے اب یہ اس کے نیچر بن جائے گا اور یہ جس انداز میں وہ لائف گزار رہا ہے شاید وہ اسی انداز میں اپنی ساری لائف گزارے گا. اوکے, ایرسٹوٹل نے کیتھارسس کا کانسیپٹ بھی دیا. کیتھارسس مینس کہ سڈن ریلیز آف ایموشنز, اچانک سے فوراً سے اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو ریلیز کر دینا. اس میں ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جب کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ٹریجک سین آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, رائٹ. سو یہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے, رائٹ. اینڈ ان دا اینڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایرسٹوٹل کی کنٹریبیوشنز ہیں ان کی لسٹ بہت لانگ ہے اور وہ یہاں پر ساری ایکسپلین نہیں کی جا سکتی, رائٹ. اور انسان کی سوچ پر اس کے ورک کا ایک بہت ہی گہرا اثر ہے اور لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سو دس واز یور لیسن نمبر 3. تھینک یو فار لسننگ.